خان کے بعد سب سے پہلے سخت بیانات اور رد عمل کے بعد اب ذوالفقار علی بھٹو کے نام کی دھمکیاں شروع ہوئی۔ پیغام کا طریقہ کار وہی، آپ کو پتہ ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا انجام یاد رکھیں، یہ ہو گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، لیکن 200 کیسز ہیں خان کے، اس میں سے ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک کیس بھی نہیں، اور نہ ہی خان ذوالفقار علی بھٹو ہے، نہ ہی 1978 اور نہ ہی کمپنی اتنی مضبوط ہے، یہ یاد رکھیں ساری بات۔ یہ جو انٹرویوز کروا کے رد عمل دے رہے ہیں بظاہر ہمدردی دکھاتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر بھیجا گیا پیغام باقاعدہ طور پر، لیکن خان نے بھی 1971 کا پیغام بھیج دیا کہ عمران خان نے کہا میں ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہوں، میں شیخ مجیب سے بڑا رہنما ہوں۔ شیخ مجیب تو صرف مشرقی پاکستان کا رہنما تھا، خان پوری دنیا میں اس وقت پاپولر ہے، اور صرف پاپولیرٹی نہیں ہے، خان پر جان نچھاور کرنے کے لوگ تیار ہیں۔ باخدا خان نے یہ ہاتھ روکا ہوا ہے معاملہ، یہ جو حلقے ہیں جو سیف ایگزٹ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں صاف راستہ انہیں ملے، باعزت طریقے سے سرنڈر کرنے کی گلی نظر آئے، یہ معافیاں تلافیاں کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، لیکن ڈیمانڈز کیا کرتے ہیں دونوں اطراف کا معاملہ اصل میں آپ پہلے سمجھیں کہ انہوں نے عمران خان سے سب سے پہلے درخواست کیا کہ آپ اپنا غصہ اور زبان کنٹرول میں رکھیں، کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کریں تاکہ ہم عدالتوں سے آپ کو ریلیف دیں، آپ کے معاملات کو ٹھنڈا کریں۔ یہ پیغام انہوں نے ابھی جو بھیجا، جو انصار عباسی کے ذریعے بھیجا ہے کہ آپ معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیں، اور کور کمانڈر جو ہے پشاور اجلاس جو ہوا افطاری کا معاملہ، ویسے تو دیکھیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو 9 مئی کے بعد سارے رابطے ختم ہو چکے تھے، باجوہ صاحب کی بلکہ آخری کال کے بعد ختم، لیکن یہ افطاری برف پگھلنے کی پہلی کوشش سمجھی گئی، اور انہوں نے کہا کہ خان 9 مئی کے ساتھ معافی مانگ لے تو بات چیت کا عمل شروع کر دیں گے، یہ ان کی شرط تھی بہت بڑی۔ خان نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ لوگ معافی مانگیں کہ میری حکومت آپ لوگوں نے گرائی، میرے اوپر جھوٹے کیسز بنائے آپ لوگوں نے، میرے بے گناہ لوگوں کو قید میں رکھا، ہمارا الیکشن چوری کیا، مینڈیٹ چوری کیا، پہلے اس کی معافی مانگے پھر میں بات چیت شروع کروں۔ بات ایک ہی کی کہ میں مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ اب جو ہے پہیا خان کے تو الٹا گھومے گا، اور یہ جو 9 اپریل عدم اعتماد ہوا، 9 مئی تحریک انصاف کے ورکرز کو مارا، 9 فروری الیکشن چوری ہوا، 9 اب ہوگا۔ اب ارشد شریف اور ذیل شاہ کا معاملہ بھی جو خان پر قاتلانہ حملہ، وہ بھی جو ورکرز کا وہ بھی معاملہ، یہ اصل میں سب کچھ یہ بھی یاد رکھیں کہ 9 مئی سے پہلے ہوا جس کا بھی عرس منانے جا رہے ہیں۔ ان کی انتہا دیکھیں، ملٹری کسٹڈی کے 20 لوگوں کو جو بھی رہا کیا، مکمل بے گناہ، جن پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، 10 مہینے یہ لوگ بے گناہ قید و بند کی اذیتیں کاٹتے رہے، کسی نے معافی مانگی، انہیں ازالہ دیا، بلکہ ان کی رہائی پر جو لوگ خوش ہیں کہ چلو رہا ہو گئے، یہی بہت ہے۔ وہ قاضی فائز کے الفاظ کبھی کبھی مجھے درست لگتے ہیں کہ ملک انہوں نے واقعی گٹر بنا دیا۔ گٹر نون لیگ کے لوگ اور حکومت اور وزراء اور شہباز شریف اور مریم نواز کو یہ پیغام دے رہے ہیں باقاعدہ، میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ ہم شیر کے نشان پہ نہیں جیتے بھائی، ہم آپ کے پلیٹ فارم سے جیتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو ہمیں حکومت میں لائے، ہم ان کی، جنہوں نے ہمیں نشستیں جتوائیں گھر میں بلا کر، ہم ان کی بات تسلیم کریں یا آپ کی بات تسلیم کریں؟ یہ نشستیں جو نون لیگ کو ملی وہ ان کی مرہون منت نہیں ہے۔ تو شہباز شریف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ساری بے یار و مددگار ہے۔ محسن نقوی باقاعدہ طور پر سینیٹر، پی پی سی بی کا چیئرمین، وزیر داخلہ، ڈپٹی پرائم منسٹر کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ خود ان کے اپنے وزیر برملا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ رانا ثناء اللہ کی بات سنیں، کہتے ہیں محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا، ورنہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا، اور ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں۔ یہ دیکھیں، یہ اعتراف ہے۔ اس وقت نون لیگ کی صفوں میں جو سینئر رہنما ہیں، خاص طور پر نواز شریف کی کچن کابینہ، وہ اب شرم محسوس نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں، کھل کے کہہ رہے ہیں نواز شریف سے کہ عمران خان سے ہاتھ ملاؤ، مفاہمت کے لیے راستہ نکالو، خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ملک نہیں چل سکتا۔ سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک تھا، آج تباہی و بربادی کر کے انہیں معاشی قبرستان بنا دیا ہے۔ آج خواجہ آصف جو ہے وہ گلے کر رہا ہے، امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایران سے گیس نہیں لینے دیتے، متبادل بتائیں، اور خان نے بتایا تھا نا تمہیں متبادل، بڑا آسان سا، 2 لفظوں میں، ایبسولوٹلی ناٹ، کہنے کی جرت نہیں تم لوگوں کی۔ ایران 20 لوگ گھر کے اندر گھس کے مار گئے، لیکن خاموشی دے کے مجال ایک لفظ بولنے کو تیار ہوں۔ معاشرے کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت پاکستان میں کسانوں کے ساتھ سب سے بڑی واردات ہو رہی ہے، اور یہ آپ کاٹ لیں پارٹ اس کا بے شک، یہ جو ہمارے برادر ملک ہے نا عرب امارات اور سعودیہ، دولت سے تو مالا مال ہے یہ لوگ، لیکن وہاں خوراک کی شارٹیج کا مسئلہ، انہوں نے خود تو جدید ٹیکنالوجی سے اور مہنگے داموں میں بڑے بڑے پلانٹس لگا کے اپنی خوراک کا مسئلہ حل کر لیا، وہ ان کا مسئلہ ہو گیا حل۔ اب ان کے رہائشیوں کے لیے، لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ ان کے جانوروں کے لیے، ان کے چارے کے لیے، اب ان کے گھوڑوں کے لیے، ان کی گائیں بھینسوں اور جو انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اب سعودی عرب کی کمپنی ہے نجد گیٹ وے ہولڈنگ، انہوں نے ایک ڈیل کی 5000 ایکڑ زمین چارے کے لیے الفافا کیپٹل فولڈر کے ساتھ، اور یہ دستخط ہو چکے ہیں۔ اب سعودی عرب کے جانوروں کے چارے کے لیے ایک ایسا ملک چاہیے جس پر پہلے ہی بھارت نے ڈیم بنا کر پانی روک لیا، زمین پہلے ہی بنجر اور خشک کر دی، اور بدقسمتی سے دیکھیں یہ انسانوں کے لیے نہیں، ان کے جانوروں کے چارے کے لیے پاکستانی سرزمین، اور اس سرزمین پر فصل اگانے کی اجازت سعودی عرب خود نہیں دے رہا تھا انہیں 2018 میں، وہ پاکستان میں مل رہی ہے، اس میں پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے عرب نے استعمال کرنی ہے جدید زرعی ٹیکنالوجی، جو مقامی کسان ہے اس کا روزگار ویسے ہی فارغ ہو جائے۔
اور جو پانی، یہ فصل اتنا زیادہ پانی کھینچتی ہے وہ تباہی پھر جانی ہے اور ماحول الگ تباہ ہوگا. تو یہ تباہی کی جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں جہاں جہاں انہیں جگہ نظر آئے، پہلے انہوں نے پراپرٹی مافیا کے ذریعے وہاں DHA بنا لیے، علیم خان جیسے لوگوں کو بانٹ دیے، 11,000 کنال وہ لے گیا. اور اب دنیا بھر میں جہاں دیکھیں یورپ سے لے کر ہندوستان تک کسان خوراک کی قلت اور مسائل کی وجہ سے سڑکوں پر ہے. پاکستان میں وہ خان کے دور میں بہترین تھے، نئے ٹریکٹر مل رہے تھے، کھاد ملی تھی. ابھی انہیں کھاد سے بھی محروم کر دیا. جو یوریا کمپنی کو 152 ارب کی سبسڈی دی گئی، اس میں کھاد سستی کرنے کی بجائے انہوں نے الٹا مہنگا کر کے 50% اس میں بھی بنا لیے. جس سعودی عرب کے پاس گئے، وہاں شہزادے نے 30,000 انہیں چھوٹے موٹے تحائف دے دیے. رمضان کا مہینہ تھا، صدقہ خیرات کی کھجوریں دے دی جو یہ بانٹ لیں گے آپس میں. اب دیکھیں چونکہ سعودی عرب ہے، ایک امارات ہے، بادشاہت ہے، گھڑ سواری، گھوڑے، ریس، یہ مہنگے شوق، ان کے تلور کا شکار وہ کرنے پاکستان آتے ہیں. اب ان لوگوں کے شوق اور ششکوں کے چکر میں پاکستان کی تباہی بربادی پھیر دینی ہے انہوں نے. انہیں صرف 2 دلچسپی ہیں پاکستان میں. ایک سونے کی کانیں ہیں بلوچستان میں، ریکارڈک کی خربوں کی، وہ اربوں میں لے جائیں گے عرب. اور دوسرا جو بچ گیا تیل کی OGDCL کی کمپنی، وہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ بھی لے جائیں گے. ترکی کی کمپنی اب اسلام آباد ایئرپورٹ لیز پر لے رہی ہے، وہ ایئرپورٹ بھی فارغ. اور پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال پیمز ہے، وہ بھی سرکاری اسپتال ٹھیکے پہ. مطلب باقی تختیوں میں تبدیلیاں کر کے خواجہ آصف نے علامہ اقبال کی والدہ کے نام سے ہٹا کے اپنے والد کا نام ٹھوک دیا. بھائی تیرے والد کا ہے کیا کردار کہ تم علامہ اقبال کی والدہ کا نام ہٹا. تو یہ تباہی اور بربادی کا ایک سلسلہ مچائے جا رہے ہیں، یہ تباہی اور بربادی کا ایک سلسلہ مچائے جا رہے ہیں. صحافت پہ ابھی وہ میں نے آپ کو بتایا فہد خان کی خبر، عمران ریاض کے حوالے سے خبر ہے باقاعدہ سپاری کا. یہ دیکھیں خطرہ سب سے زیادہ عمران ریاض کو، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد سمیع ابراہیم ہے، وہ پاکستان میں وہی لوگ رہ گئے ہیں. آپ کو باقی تو سارے آپ کو پتہ ہے مجبوراً جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں. ہم سائفر کی پہلی میٹنگ میں جتنے لوگ بیٹھے تھے انہیں یہ ہر صورت وہ ٹارگٹ سے نہیں نکلنے دیں گے کبھی. بھارتی ایجنسی رہا گھس کے 20 لوگوں کو مار جاتی ہے، ان کی اتنی جرت نہیں. اور باقی ان غصہ اپنے صحافیوں پہ جا کے نکال دیں.